نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله اصطفى آدم ونوحا وآل ابراهيم وآل عمران على العالمين۔ آج کا سبق حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے متعلق ہے، جو بہت ہی بڑے جلیل القدر پیغمبر ہیں۔ واضح ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اتنے بڑے جلیل القدر نبی ہیں کہ آپ کو خلیل اللہ کا لقب اللہ تبارک و تعالی نے دیا، اور آپ ہی کی ذریت کے اندر جناب نبی کریم علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام ابراہیم بن تارخ، ابراہیم بن سارخ بن ناخور بن ساروغ بن راعو ابن فالغ ابن عابر بن شالخ بن ارفخشد بن سام ابن نوح علیہ السلام ہے تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے آباء و اجداد کے یہ نام، جیسا کہ ابھی بیان کیا گیا ہے، اہل کتاب کی کتابوں سے لیے گئے ہیں۔ حافظ ابن عساکر نے اپنی کتاب تاریخ میں ابن اسحاق بن بشر الکاہلی صاحب المبتدا کے حوالے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ کا نام امیلہ بتایا تھا، جس کے بعد آپ کی ولادت کے ضمن میں جو طویل گفتگو ہے اس کے بارے میں بھی بار بار یہی نام لکھا ہے، لیکن کلبی نے آپ کی والدہ کا نام بونا بنت کربنا بن کرث ہی لکھا ہے، اور انہیں بھی بنی ارفخشد بن سام بن نوح علیہ السلام کے خاندان سے بتایا ہے۔ ابن عساکر نے مذکورہ بالا حوالے کے علاوہ اکرمہ سے بیان کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ممکن ہے ابا ضیفان ہے، اور یہ بھی بیان کیا کہ جب تارخ کی عمر 570 سال تھی تو ان کے بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، جو ناحور اور حران بھی تارخ ہی کے بیٹے تھے، جبکہ ران لوط حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ کے بطن سے پیدا ہوئے تھے۔ اسی روایت میں یہ بھی بیان کیا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان بھائیوں میں تارخ کی فرزند اوسط یعنی درمیانی بھائی کہلاتے تھے۔ اسی روایت میں یہ بھی بیان کیا گیا کہ حاران اپنی والدہ کی زندگی اور اپنی جائے ولادت یعنی کلدانیوں کی سرزمین میں جو بابل کے نام سے مشہور ہے وفات پا گئے تھے۔ ابن عساکر کا وہ بیان اہل سیر اور تاریخ کے نزدیک درست سمجھا جاتا ہے، جو انہوں نے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جائے ولادت کے بارے میں پیش کیا تھا، یعنی انہوں نے جیسا کہ ابن عساکر نے پہلے ہشام ابن عمار کی طرح ولید، سعید ابن عبدالعزیز، مکحول اور ابن عباس کے حوالے سے بیان لکھا ہے کہ بتوکا دمشق کے قریے کا نام ہے جسے برزہ کہا جاتا ہے، جو اس پہاڑی علاقے میں واقع تھا، جسے اس زمانے کے لوگ کاسیون بھی کہتے تھے۔ ولادت پائی تھی وہیں پہ، لیکن ابن عساکر اپنے پہلے بیان کے بعد تصحیح کر کے ان کی جائے ولادت بابل ہی بتاتے ہیں۔ بابل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہ اس میں گرامی سے اس لیے بھی منسوب ہے کہ جب آپ لوط علیہ السلام کی مدد کے لیے وہاں پہنچے تھے تو وہیں پہ نماز بھی پڑھی تھی، جیسے کہ مورخین نے بیان کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سارہ سے شادی کی تھی۔ کہتے ہیں کہ سارہ بانجھ تھی اور ان کے کوئی اولاد نہیں تھی۔ کہتے ہیں کہ تارخ حضرت ابراہیم کی بیوی سارہ سے بہت محبت کرتے تھے، اور وہ اپنی بہو سارہ، بھائی کی بیوی ملکہ اور اپنے بھائی کے بیٹے لوط علیہ السلام کو بھی بہت چاہتے تھے۔ چنانچہ وہ ان تینوں کو لے کر کلدانیوں کی سرزمین کو جو بابل کہلاتی تھی چھوڑ کر کنعانیوں کی سرزمین کی طرف چلے گئے، اور مزید بتایا گیا کہ جب یہ لوگ حران پہنچے تو تارخ جس کی عمر اس وقت 250 سال ہو گئی تھی وہیں پہ وفات پا گئے۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ وہ حران میں پیدا نہیں ہوئے تھے، بلکہ ان کا جائے ولادت کلدانیوں کی سرزمین یعنی بابل تھا۔
باہر کہ باغی لوگ ایران سے کرانیوں کے کئی علاقے قاصدین چلے گئے جہاں بیت المقدس واقع ہے۔ جب یہ لوگ ایران میں مقیم تھے تو اس وقت وہ علاقہ سرزمین کشدانیہ کہلاتا تھا، جس میں جزیرہ اور شام بھی شامل تھے۔ ایران کے لوگ کواکب پرست تھے، ستاروں کا علم رکھتے تھے اور ستاروں ہی کی پوجا بھی کیا کرتے تھے۔ انہیں لوگوں نے شہر دمشق کی بنیاد بھی ڈالی اور اسے تعمیر کیا تھا۔ ان کا مذہب یہ تھا کہ وہ قطب شمالی کا احترام اور 7 ستاروں کی جن کا انہیں علم تھا پرستش کرتے تھے، اور ان کے نام اور اقوال اور اعمال انہی 7 ستاروں کی پرستش کے تحت یا زیر اثر تھے۔ یہی وجہ ہے کہ دمشق کے 7 دروازوں پر جو 7 ہیکلیں یا عبادت خانے تھے وہ الگ الگ انہی 7 ستاروں کے نام سے مشہور تھے، جہاں ان کی تماثیل رکھی ہوئی تھی اور بار بار قوس بجائے جاتے تھے۔ یاد رہے کہ اس زمانے میں تمام روئے زمین پر کفر کا دورہ تھا اور اصنام پرستی رائج تھی، الا یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، ان کی بیوی سارہ اور حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام اس کفر و ضلالت کی دلدل سے بچے ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام وہی تھے جن کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دین یعنی اسلام کی اشاعت کا آغاز فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے انہی کو صغر سنی میں رشد و ہدایت اور پھر بعثت نبوت سے سرفراز فرمایا۔ آخر کار ان کے عالم پیری میں انہیں خلیل اپنا خلیل ٹھہرایا۔ چنانچہ قرآن مقدس کے اندر ہے وَلَقَدْ آتِينَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ۔ یہ قرآنی آیات یعنی وہ ان کے اہل تھے، وہ روئے زمین پر خدائے واحد کی پرستش کا آغاز کریں اور اہل عالم کو اس کی راہ کے اوپر ڈالیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کروائیں اور اللہ کے ایک ہونے کا اقرار کروائیں۔ اس کے بعد قصہ ابراہیم کے تحت قرآن شریف سورہ ابراہیم میں ان کے بت پرستوں کے معبد میں جانے، بتوں کے مختلف اعضاء کی قطع و برید، اس کے بارے میں ان کا یہ بیان کہ بڑے بڑے بتوں نے دوسرے بتوں کے اعضاء کو جو ہے کاٹ ڈالا ہے، ان کو ختم کر دیا ہے۔ اس کے بارے میں ان کے اور ان کے والد کے درمیان ایک بحث و تکرار ہوئی، اور ان کے والد کا یہ کہنا کہ بت نہ حرکت کر سکتے ہیں نہ بول سکتے ہیں، تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا جواباً یہ کہنا کہ بت جب بول نہیں سکتے، ان کے اندر بولنے کی طاقت نہیں، ہلنے کی طاقت نہیں، تو ان اپنے ہاتھوں سے تراشیدہ بتوں کی عبادت وہ کیسے کرتے ہیں؟ وہ کیوں کر ان کے خدا ہو گئے؟ وہ کیوں کر ان کے معبود ہو گئے؟ انہیں خدا واحد اور قدوس اور قادر مطلق کی پرستش پر مائل کر رہے تھے۔ یہی بحث و تکرار بابل کے حکمران نمرود اور ان کے اہلکاران اور حضرت ابراہیم کے درمیان بھی ہوئی۔ آخر کار نمرود نے ان کی بحث اور اس کا انہیں آگ کے انگاروں کے اندر پھینکنا اور وہاں سے حکم خداوندی یعنی قلنا یا نار کونی بردن و سلام علی ابراہیم کا صحیح سلامت نکل آنا، اس سے قبل صغر سنی میں ہی اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے انہیں رشد و ہدایت کی دولت کا میسر آ جانا، یعنی قرآنی الفاظ میں پہلے ان کا ستاروں کو دیکھ کر اپنا رب سمجھنا، یہ قرآن کے اندر موجود ہے۔ پھر یکے بعد دیگرے چاند سورج کو اپنا رب سمجھنا، لیکن پھر ان کو یہ کہہ کر کہ وہ غروب ہونے والی چیز کی عبادت نہیں کر سکتے۔ آخر میں نہ صرف خود خدا واحد کی پرستش کرنے لگنا بلکہ دوسروں کو بھی اس کی ہدایت کرنا بالتفصیل قرآن کے اندر موجود ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ حدیث نبوی بیان کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ روز قیامت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے والد آذر کے چہرے پر خجالت اور شرمندگی کے آثار ہوں گے، اور اپنے بیٹے ابراہیم سے کہیں گے کہ وہ اپنے پچھلے اعمال پر شرمندہ ہے اور اب ہمیشہ ان کی ہدایت پر عمل کرے گا۔ اپنے باپ کے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے باپ کے ان پچھلے گناہوں پر خجالت دیکھ کر ان کی زبان سے آئندہ راہ ہدایت پر چلنے کا وعدہ سن کر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالی سے ان کی مغفرت کی طلب کریں گے۔
اور ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہیں گے کہ بار الہ، میں تجھ سے آخری اور پہلا سوال کرتا ہوں کہ تو نے مجھے کہا کہ میں قیامت کے دن میں تجھے شرمندہ نہیں کروں گا، لہٰذا تو میرے باپ کو ہدایت سے سرفراز فرما دے اور اس کا ایمان قبول فرما دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ میں نے اپنی جنت کو کافروں کے اوپر حرام کر دیا ہے۔ چنانچہ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے ذرا اپنے ٹخنوں کے نیچے دیکھو، تو اللہ کے نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جیسے ہی نیچے دیکھیں گے تو ان کے ٹخنوں کے نیچے آگ جل رہی ہوگی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے کافروں کا ٹھکانہ یہی ہے۔ حضرت امام بخاری فرماتے ہیں کہ ان سے عبداللہ بن موسیٰ ابن سلام نے عبداللہ بن موسیٰ سے سن کر ابن جریج سے عبد الحمید بن جبیر، سعید بن مسبب اور ام شریک کے حوالے سے یہ حدیث نبوی بیان کی ہے کہ آپ نے گرگٹ کے مارنے کا حکم دیا ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ اس نے اپنے پھونکوں سے آگ بھڑکانے کی کوشش کی تھی۔